السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ایچ اسٹوڈیو. میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال. 8 سپتمبر 2018 سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے خود کو باخبر رکھنا چاہتے ہیں، اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے. میڈیکل ریپ کا پیشہ صرف سعودیوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا. پیشے میں نہ ترمیم کی اجازت ہوگی اور نہ ہی اس کا ویزا جاری ہوگا. ریاض میں وزارت محنت و سماجی بہبود نے دواؤں کی مارکیٹنگ کے تکنیکی کارکن کے پیشے میڈیکل ریپ میں ترمیم اور ویزوں کے اجراء پر پابندی عائد کر دی. یہ پابندی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع کی منظوری اور وزیر صحت و سماجی امور انجینئر احمد الراجی کی ہدایت کے بعد لگائی گئی. ذرائع کا کہنا ہے کہ لیبر مارکیٹ میں سعودی فارماسسٹ مطلوبہ تعداد میں مہیا ہو جانے کے باعث بیرون سعودی عرب سے فارماسسٹ درآمد نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. وزارت محنت نئے ہجری سال 1440 ہجری سے 4 پیشے سعودیوں کے لیے مختص کر رہی ہے. گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے شو رومز میں کوئی بھی غیر ملکی نئے ہجری سال سے سیلز مین کے طور پر کام نہیں کر سکے گا. اسی طرح بچوں اور مردوں کے ملبوسات، گھریلو اور دفتری فرنیچر نیز گھریلو برتنوں کی دکانوں کے سیلز مین بھی نئے سال سے صرف سعودی ہوں گے. سعودیوں کی آمدنی میں 3.79% اضافہ. سرکاری رپورٹ میں بتایا گیا کہ سعودی شہریوں کی اوسط آمدنی میں 3.79% کا اضافہ ہوا. 2016 میں ماہانہ آمدنی 6,580 ریال تھی. 2017 کے دوران 8,965 ریال تک پہنچ گئی. یہ اضافہ مجموعی آبادی میں 2.6% اضافے کے باوجود ہوا. ملکی مجموعی آبادی 32.61 ملین نفوس تک پہنچ گئی ہے. میکڈونلڈس کے استعمال پر پابندی. الجوف ریجن میں کاشت کیے جانے والے میکڈونلڈس کی درآمد اور مارکیٹنگ پر پابندی عائد کر دی گئی. سرکاری رپورٹ میں بتایا گیا کہ جراثیم کش مواد میکڈونلڈس کے پتوں میں اندر تک سرایت کر گئے. الجوف میونسپلٹی کی لیبارٹریوں کی رپورٹ آنے پر پابندی لگائی گئی. وزارت ماحولیات، پانی و زراعت الجوف کے ڈائریکٹر عبداللہ الاحمری نے بتایا کہ پہلی بار سعودی عرب کی تاریخ میں دسترخوان سے میکڈونلڈس غائب ہوا ہے. الحرم کرین کے مقدمے کی دوبارہ سماعت کا حتمی فیصلہ. سعودی سپریم کورٹ نے الحرم کرین کے مقدمے کی دوبارہ سماعت کا فیصلہ برقرار رکھنے کا عندیہ دے دیا. مکہ مکرمہ کی فوجداری عدالت کو مقدمے کی دوبارہ سماعت کی ہدایت کر دی گئی. سپریم کورٹ نے موقف اختیار کیا کہ جن شرعی بنیادوں پر الحرم کرین کے مجرموں کی سزائیں کالعدم کرنے کے فیصلے کو منسوخ کیا گیا تھا، گہرائی اور گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد بھی یہی درست سمجھا گیا ہے کہ مقدمہ کی سماعت دوبارہ ہو اور جائے وقوع سے کرین ہٹانے میں کوتاہی برتنے والوں سے باز پرس کی جائے. اس سلسلے کے تمام حقائق معلوم کیے جائیں. مصروف ترین مقام پر غیر معمولی مدت تک دیو ہیکل کرین کو کھڑے رکھنا لاپرواہی کا پکا ثبوت ہے. کسٹم خلاف ورزی پر قید اور جرمانہ. محکمہ کسٹم نے درآمد شدہ سامان اس اقرار نامے کے ساتھ چھڑوانے والے اداروں اور نجی کمپنیوں کو خبردار کیا ہے کہ اقرار نامے کی خلاف ورزی پر 3 سزائیں دی جائیں گی. نجی کمپنیاں اور ادارے یہ اقرار نامہ جمع کرا کر سامان چھڑا لیتے ہیں کہ وہ سامان جوں کا توں رکھیں گے اور ان کا کوئی سودا وغیرہ نہیں کریں گے. محکمہ کسٹم کا کہنا ہے کہ اس قسم کے اقرار نامے پیش کر کے سامان چھڑانا قانونی ذمہ داری سے بچنے کا ہیلا ہے. اس کی خلاف ورزی پر قید اور جرمانے کی سزائیں دی جائیں گی. واٹس ایپ گروپ کے انچارج پر مقدمہ کب. قانونی مشیر اور وکیل خالد ابو راشد نے بتایا کہ اگر کسی واٹس ایپ گروپ پر کسی کے خلاف دشنام ترازی کی گئی ہو یا سماجی اہداف کے منافی تصاویر یا ویڈیو کلپ جاری کی گئی ہوں تو ایسی حالت میں گروپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے. کوئی بھی عدالت اس قسم کا مقدمہ مسترد کرنے کی مجاز نہیں. ابو راشد نے بتایا کہ اگر کسی شخص کو کسی گروپ میں اس کی مرضی کے بغیر شریک کیا گیا ہو تو ایسی حالت میں وہ گروپ کے انچارج کے خلاف مقدمہ دائر نہیں کر سکتا الا یہ کہ اسے ایسا کرنے کی صورت میں کوئی ٹھوس نقصان پہنچا ہو. نقصان پہنچنے کا ثبوت دینے پر مقدمہ قائم کیا جا سکے گا. دیوار گرنے پر گورنر مدینہ کی جانب سے تحقیقات کا حکم.
گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان نے مدینہ منورہ ہجرہ روڈ 9 کلو پر واقع فضائی اور سمندری راستے سے آنے جانے والے حجاج کے مرکز کی خارجی دیوار گر جانے کے واقعہ کی فوری تحقیقات کا حکم جاری کر دیا۔ دیوار گرنے سے ایک غیر ملکی جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ گورنر نے تحقیقات کرنے والے اداروں کو ہدایت کی ہے وہ واقعہ کے ذمہ دار عناصر کی نشاندہی کریں اور انہیں مقررہ سزائیں دینے کا اہتمام کیا جائے۔ زخمیوں میں سے ایک زیر علاج ہے جبکہ دیگر طبی معائنے اور علاج کے بعد ہسپتال سے رخصت کر دیے گئے ہیں۔ صفائی کارکن کے لیے اعزاز۔ مکہ مکرمہ کے میئر نے بارش کے دوران انتہائی تندہی اور ذمہ داری کے ساتھ ڈیوٹی انجام دینے والے صفائی کارکن کو اعزاز سے نوازا۔ انہوں نے صفائی کارکن کے اعزاز کا فیصلہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو کلپ کو دیکھ کر کیا جس میں صفائی کارکن یالہ باری اور سیلاب کے عالم میں اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے انجام دیتا نظر آ رہا تھا۔ ریاض کے الحمرا محلے سے بجلی کیوں گئی؟ سعودی بجلی کمپنی نے واضح کیا کہ ریاض شہر کے الحمرا محلے سے بجلی ہنگامی فنی خرابی کی وجہ سے منقطع ہوئی۔ کمپنی نے تمام صارفین کو اطمینان دلایا کہ وہ انہیں بجلی کی سہولت مہیا کرنے میں کسی بھی کوتاہی سے کام نہیں لے گی۔ الحمرا محلے کے باشندے 45 سینٹی گریڈ درجہ حرارت کے عالم میں 6 گھنٹے تک بجلی سے محروم رہے۔ کمپنی کی ٹیم نے ہنگامی بنیادوں پر کام کر کے بجلی بحال کر دی۔ ریاض میں صفائی مصنوعات میں ملاوٹ کرنے والا کارخانہ پکڑا گیا۔ وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے صفائی مصنوعات میں ملاوٹ کرنے والا ایک اڈا دریافت کر لیا۔ وزارت نے ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر تفصیلات دیتے ہوئے واضح کیا کہ 2 بنگلوں پر چھاپا مارا گیا جہاں تارکین وطن صفائی مصنوعات میں ملاوٹ کا کارخانہ قائم کیے ہوئے تھے۔ کفیلوں سے مفرور 8 ملازماؤں کی خدمات حاصل کر رکھی تھی۔ وزارت کے اہلکاروں نے 1,09,000 ڈبے اور کارٹن ضبط کیے۔ ان پر صفائی مصنوعات کی مشہور تجارتی کمپنیوں کے مارکے چسپاں تھے۔ 12,000 لیٹر ملاوٹی مواد بھی برآمد کیا۔ کارخانے کو سربمہر کر دیا گیا اور غیر ملکی کارکنان کو قانونی کارروائی کے لیے سیکیورٹی ادارے کی تحویل میں دے دیا گیا۔ یورپ کے راستے جانے والے حجاج قرنطینہ کے حوالے۔ امریکی حکام نے یورپی ممالک سے آنے والی پروازوں کے حجاج کو فلاڈیلفیا کے قرنطینہ کے حوالے کر دیا۔ ان پر انفلوئنزا کے اثرات نظر آ رہے تھے۔ اس سے ایک روز پہلے اسی طرح کا واقعہ نیو یارک میں بھی ہوا۔ NBC نیوز چینل نے اطلاع دی کہ پیرس اور میونخ سے آنے والے متعدد مریضوں کا طبی معائنہ ہو رہا ہے۔ فلاڈیلفیا کے مسافر دبئی پرواز سے امریکہ پہنچے تھے۔ وہ مکہ مکرمہ سے فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد دبئی کے راستے سفر کر رہے تھے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ انہیں احتیاطی تدابیر کے طور پر قرنطینہ میں رکھا گیا ہے۔ ٹریفک جرمانے جمع نہ کرنے پر کیا ہوگا؟ ٹریفک قانون ترامیم کے بعد سرکاری گزٹ القرآن میں جاری کر دیا گیا۔ 27 دفعات میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ پہلی بار ٹریفک قانون کی دفعہ 75 میں یہ وارننگ دی گئی ہے کہ اگر ٹریفک خلاف ورزی کرنے والے نے مقررہ جرمانے ادا نہ کیے تو ایسی صورت میں اسے تمام پبلک خدمات یا بعض پبلک خدمات سے محروم کر دیا جائے گا۔ اسے خصوصی عدالت کے سامنے خلاف ورزی کی اطلاع ملنے سے 3 روز کے اندر اعتراض کا حق ہوگا۔ عدالت اس میعاد کے بعد بھی کسی معقول عذر کے بعد توسیع دے سکتی ہے۔ ریاض میں مساجد کے اطراف شجرکاری مہم۔ ریاض میونسپلٹی نے مساجد کے اطراف شجرکاری کا آغاز کر دیا۔ وضو، غسل وغیرہ میں استعمال ہونے والے پانی سے پودوں کی آبپاشی کی جائے گی۔ ابتدا 10 مقامات سے ہوگی۔ میونسپلٹی نے ایک مسجد کے اطراف شجرکاری کے کامیاب تجربے کی تصاویر بھی نیٹ پر جاری کی ہیں۔ بچوں کا فنگر پرنٹ اقامہ کی تجدید اور سفر کے لیے لازمی۔ سعودی محکمہ جوازات نے واضح کیا کہ 6 برس اور اس سے زیادہ عمر کے کسی بھی بچے کا فنگر پرنٹس اور آنکھوں کی پتلی کا ریکارڈ جمع کرائے بغیر اقامہ تجدید نہیں ہوگا، نہ ہی کسی اسکول میں داخلہ ہوگا۔ ایسا کوئی بھی بچہ بیرون ملک سفر بھی نہیں کر سکے گا جس نے کرنیا اور فنگر پرنٹس ریکارڈ نہ کرائے ہوں۔ فیملی کے ہر فرد کے لیے مستقل پاسپورٹ بھی ضروری ہوگا۔ فیملی پاسپورٹ میں درج بچے اپنا پاسپورٹ بنائے بغیر سفر نہیں کر سکیں گے۔ سعودی عرب پر میزائل حملوں پر عالمی خاموشی۔
یمن میں آئینی حکومت کے خلاف حوثیوں کی بغاوت کے بعد سے سعودی عرب پر ایران کے 189 بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ ان سے 112 شہری ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ سعودی عرب کے جنوبی سرحدی علاقے میزائل حملوں سے خاص طور پر متاثر ہوئے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں کے مذکورہ حملوں پر عالمی ضمیر چپ سادے ہوئے ہے، کبھی کبھار مذمت کرنے پر اکتفا کر لیتا ہے۔ عالمی برادری جنگ جاری رکھنے، کشمکش کی آگ کا لاوا بھڑکاتے رہنے کے سلسلے میں ایرانی کردار کو نظر انداز کیے ہوئے ہے۔ ایران کی جانب سے حوثیوں کی مسلسل حمایت کو تسلسل کے ساتھ نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ فوجداری عدالت نے بغاوت پر اکسانے والے سعودیوں پر فرد جرم عائد کر دی۔ فوجداری کی خصوصی عدالت نے 2 سعودی شہریوں پر فرد جرم عائد کر دی۔ پبلک پراسیکیوشن نے ان پر متعدد الزامات عائد کیے تھے۔ فرد جرم ذرائع ابلاغ اور انسانی حقوق ادارے کے نمائندوں کی موجودگی میں حوالے کی گئی۔ آئندہ اجلاس میں انہیں فرد جرم پر اپنا نقطۂ نظر پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اول ملزم پر الزام لگایا گیا کہ وہ دہشت گرد تنظیم الاخوان کی تائید و حمایت کے جرم کا مرتکب ہوا۔ وہ شورش زدہ مقامات لوگوں کو بھیجنے اور وہاں جنگ میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دیتا رہا۔ اس نے مختلف ممالک کے قائدین کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کی۔ اس پر ایک الزام یہ ہے کہ وہ بدامنی کے مقدمات میں زیر حراست افراد کے ساتھ ہمدردی کا اظہار اور ان کی رہائی کی تحریک بھی چلاتا رہا۔ اس نے انٹرنیٹ کے ذریعے ریاستی نظام کو نقصان پہنچانے والا مواد تیار بھی کیا اور اسے ادھر ادھر بھیجنے کا چکر بھی چلایا۔ ٹویٹر پر الاخوان کی تائید و حمایت اور شورش زدہ مقامات جا کر جنگ میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دیتا رہا۔ دوسرے ملزم پر دہشت گرد تنظیم میں شمولیت، زیر حراست افراد کے ساتھ ہمدردی کے اظہار، سعودی معاشرے کو متزلزل کرنے، مظاہروں میں حصہ لینے، ایشیائی ریاست کا سفر کر کے شامی پناہ گزینوں کے خیموں میں قابل اعتراض لیکچر دینے، موبائل کے خفیہ نمبر نہ بتانے، حکام وقت سے بغاوت اور مشین گن بلا لائسنس رکھنے جیسے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ پبلک پراسیکیوٹر نے دونوں کو انتہائی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھا 8 سپتمبر 2018 سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔